جو وزیر تھا وہ نابینا تھا، اس تک بات پہنچی، اس نے پتھر اٹھایا، حالانکہ پتھر سے وہ درندہ کیا مرتا ہے، اژدہا کیا مرے گا، مگر تو وہ لڑکا اس راہب سے بھی ملتا اور جادوگر کے پاس بھی جاتا، جادوگر کے پاس جاتا، جا کے جادو سیکھتا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان کی مبارک ہو۔ اس برس کرونا وائرس کی وجہ سے نظام دنیا بری طرح متاثر ہو چکا ہے، لاک ڈاؤن کا ہم شکار ہیں، نظام دنیا رک چکا ہے، مگر اللہ کی رحمت نہیں رکی۔ اس کی بخشش، اس کا فضل، اس کے کرم کے دریا کل بھی بہتے تھے، آج بھی بہہ رہے ہیں۔ اس کی رحمت کا نزول کل بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے۔ اب تو جنت کے دروازے بھی کھل چکے ہیں، رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں، شیاطین کو قید کر لیا گیا ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس جس میں نیکی چھوٹی کریں گے اجر بڑا پائیں گے۔ یہ نیکیاں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں سب کے لیے عام ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے نظام دنیا متاثر ہوا ہے اور معاشی حوالے سے بڑی پریشانیوں کا سب کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر ان اوقات اور ان لمحات کو ہم نے پھر بھی غنیمت سمجھنا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کا کرم ہے کہ سال کے بعد یہ مہینہ آتا ہے، رحمتیں بخشش لے کر آتا ہے، تو اس مہینے کو ہم نے عام کاموں میں نہیں گزارنا، اپنے ان لمحات کو قیمتی اور غنیمت بنائیے۔ اور قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے، کوشش کیجیے بھرپور انداز سے، جہاں نیکیاں بھرپور ہوں وہاں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں، درود و سلام پڑھیں اور مخلوق کی خدمت کریں اور نیکیوں کو عام اس محبت کے ساتھ۔ یہ مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہو چکا ہے کہ ہر کسی کو رب کریم نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نزول قرآن کے اس مہینے میں قرآن پاک کے نور سے دل و دماغ کو روشن کیجیے، من کی دنیا کو آباد کیجیے، اور قرآن پاک کے نور سے ہی من روشن ہوگا، آنکھیں روشن ہوں گی، دل و دماغ روشن ہوگا۔ روزانہ ہم کوشش کریں گے ایک سورت کا ترجمہ و تفسیر کیا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے، اور قرآن جو ہم سب کو پیغام دے رہا ہے، اس پیغام پہ رب کریم ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ باوضو ہو کے درود و سلام پڑھ کے روزانہ کچھ سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ اس نشست میں شامل ہوا کریں، تاکہ ہم قرآن پاک کے نور کو حاصل کر سکیں۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کلاس میں، ہم سب کو نیت کرنی چاہیے کہ قرآن پاک ہم سب کی فہم میں آئے، ہم سب کو اس کا جو پیغام ہے سمجھنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ یہ پڑھنا ہوگا، جستجو ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، علم حاصل کیا جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے قرآن پاک کے پیغام کو سمجھیں، اور یہ سمجھنے کے لیے بہترین موقع ہے، اور ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کیجیے۔ آج کی نشست میں ہم نے جس سورہ کا انتخاب کیا ہے، سورۃ البروج سے ہم آغاز کریں گے اور سورۃ الناس تک ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ روزانہ کم از کم ایک سورت کا مطالعہ، اس کا ترجمہ و تفسیر کیا جائے، آپ کو آئے بھی اور اس کی سمجھ بھی آئے کہ یہ قرآن ہم سے کیا کلام کر رہا ہے۔ سورۃ البروج کا آج ہم نے آغاز کیا۔ سورۃ البروج میں ایک رکوع ہے اور 22 آیتیں ہیں۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی، اور سورۃ البروج ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کا سورہ نمبر 85 ہے، اور نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کا سورہ نمبر 27 ہے۔ سورۃ البروج اس کا جو نام رکھا گیا، پہلی آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اس کا نام کہاں سے لیا گیا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم آسمان کی جس میں برج ہیں، یہاں سے اس کا نام لیا گیا۔ جو ستاروں کی منزل کو برج کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اس کا نظام دیکھیے، جو سیارے گردش کرتے ہیں، جو ان کا مدار ہے، ان کو 12 برجوں میں تقسیم کیا گیا، اور یہ اللہ رب العزت کے عجائبات ہیں۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، جس طرح وہ جس معین اندازے کے مطابق چلتے ہیں، یہ خالق ارض و سما کا انداز اور اس کے جو شاہکار ہے وہ ہم سب کے سامنے آیا ہے۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے۔ یوم دن کو کہتے ہیں، موعود وعدہ، واعد وعدہ کرنا۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا۔ کفار مشرکین
बात नहीं मानते, पैगाम नहीं सुनते, अमल नहीं करते और समझते हैं कि दुनिया ख़त्म होगी नहीं और क़यामत आएगी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान और बुर्जों की कसम खाने के बाद फरमाया, उस दिन की कसम कि जिसका वादा है वो दिन ज़रूर आएगा। तुम मानो या ना मानो, यकीन रखो ना रखो, तुम्हारा इस बात पर ख्याल जैसा भी हो वो तुम्हारी सोच है, मगर वो दिन जो है उसका वादा किया गया है वो आएगा। व शाहिदीन व मशहूद, और उस दिन की कसम जो गवाह है और उस दिन की जिसमें हाजिर होते हैं। आका अलैहिस्सलाम का फरमान कि शाहिद से मुराद जो है यौम जुमा है और मशहूद से मुराद यौम अरफा है और यौमिल मौऊद से मुराद क़यामत का दिन। आका अलैहिस्सलाम के फरमान की रोशनी में जब हम पढ़ते हैं तो यौमिल मौऊद से मुराद क़यामत का दिन है और शाहिद यौम जुमा और मशहूद जिस दिन लोग इकट्ठे होंगे, हाजिर किए जाएंगे, वो कहते हैं यौम अरफा। जुमा के दिन इंसान के अमाल पेश किए जाते हैं, इंसान अल्लाह की बारगाह में झुकता है। और मशहूद जो है यौम अरफा, जिस दिन सभी हाजिर होते हैं, जब इंसान वहाँ पर मौजूद होता है। आम दिनों में कोई काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा है, कोई अपने रूम में बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, मगर जब यौम अरफा आता है तो सभी जो लोग हैं उस मैदान में आ जाते हैं। फिर कोई भी दाएं बाएं नहीं होता, सभी उस मौका पर मौजूद होते हैं, उस मुकाम पर आ जाते हैं। उसको यौम अरफा कहा जा रहा है। ये कस्में देखें, आसमान की कसम है, बुर्जों की कसम है, वल यौमिल मौऊद क़यामत के दिन की कसम है, शाहिद यौम जुमा की कसम है, मशहूद यौम अरफा की कसम है। ये चार कस्में, ये कस्में खाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूद। क़ुतिला ये नफ़रत वाला जुमला है, लानत हो। असहाब साहिब की जमा है, उख़दूद खंदक जो है, खाई जो है, इसकी जमा है। क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूद, खाई वालों पर लानत हो। अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, उस भड़कती आग वाले, इज़ हुम अलैहा, जब वो उसके किनारे पर बैठे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, के जब वो उसके किनारे पर बैठे थे। अब देखें इन तीन आयात को देखें और मज़मून हमारे सामने आए। क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूद, खाई वालों पर लानत। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यमन का एक बादशाह था और उसको अपनी बादशाहत पे बड़ा नाज था। उसके साथ एक जादूगर था। जादूगर बूढ़ा हो चुका था, कहने लगा कि मैं आपके लिए, मेरी बड़ी खिदमात हैं, मैंने बहुत कुछ आपके लिए किया है, अब बूढ़ा हो चुका हूँ, ये सब लोग आपकी पूजा करते हैं, आपको मानते हैं, आपकी प्रस्तिश करते हैं, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, न जाने कब मुझे मौत आ जाए तो कोई ऐसा लड़का, उसका चुनाव किया जाए कि जिसको मैं अपना जादू सिखाऊं और फिर वो तेरे साथ रहेगा, इसी बहाने तेरी हुकूमत चलती रहेगी, तेरी हुकूमत का निज़ाम चलता रहेगा। और बादशाहों को आप समझते हैं कि अपनी बादशाहत बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो कर गुजरते हैं। तो कहा कि किसी लड़के को बुलाओ, मैं उसको जादू सिखाऊं ताकि वो तुम्हारे साथ रहेगा और वो करतब दिखाता रहेगा, तुम्हारा जो बादशाहत का निज़ाम चलता रहेगा। एक लड़के का इंतखाब किया गया कि वो रोज़ाना आएगा और आके जादूगर से जादू सीखेगा। हुआ क्या कि लड़का घर से निकलता जादूगर के पास जाने के लिए, जादू सीखने के लिए, तो रास्ते में एक राहिब था जो ईसाई मज़हब को मानने वाले और उसकी तबलीग करने वाले, ज़िक्र करने वाले, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, उसको राहिब उस ज़माने में। तो जब वो गुज़रता तो रास्ते में राहिब होता जो छुप छुपा के तबलीग करता, ज़िक्र खुदा करता। तो वो लड़का उस राहिब से भी मिलता और जादूगर के पास भी जाता, जादूगर के पास जाता, जाके जादू सीखता, और राहिब से मिलता तो उसको अल्लाह की बातें मिलती, रब की बातें मिलती। वो बड़ा तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गया कि यहाँ पे अल्लाह की इबादत है, उसकी बंदगी की बात है, उसका रब का ज़िक्र है और आगे जाके जादू सीख रहा है। तो जब वो थोड़ा तख़ीर हो जाती तो जादूगर उसको डांटता, घर पहुंचता, घर वाले भी डांटते। तो राहिब से उसने कहा, वो लड़का राहिब के पास बैठना शुरू हो गया और उसके पास उसकी बातें सुनना शुरू हो गया, उसके पास उसका दिल लगना शुरू हो गया। तो कहने लगा जादूगर भी डांटता है मुझे, घर वाले भी डांटते हैं। तो राहिब ने कहा कि ऐसा कीजिए कि जब जादूगर के पास जाओ, ताख़ीर हो जाए तो कहना घर से बड़ी दोना ताख़ीर से निकला हूँ, जब घर पहुँचो
تاخیر سے تو کہنا جادوگر کی وجہ سے لیٹ ہو چکا ہوں، تو یہ بہانہ پھر چلتا رہا۔ ایک دن ہوا کیا، ایک درندہ رستے میں آ گیا اور لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ رک چکا، کوئی آ نہیں رہا، کوئی جا نہیں رہا، وہ درمیان میں آ چکا ہے، رستہ بند ہو چکا۔ تو لڑکے کے دل میں خیال آیا اگر یہ راہب سچا ہے تو میں پتھر اٹھا کے اس درندے کو مارتا ہوں، اگر تو یہ مر گیا تو راہب سچا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا، اس نے پتھر اٹھایا، حالانکہ پتھر سے وہ درندہ کیا مرتا ہے، اژدہا کیا مرے گا، مگر اس کے من میں خیال آیا کہ اگر یہ راہب سچا ہے، اس کی باتیں سچی ہیں، تو میں پتھر ماروں گا، وہ درندہ مر جائے گا۔ اس نے پتھر مارا، وہ مر گیا۔ لوگ آنے جانے لگے، اس کے دل میں عجیب ایک محبت پیدا ہوگی راہب سے، آ کر کہنے لگا کہ میں نے یہ انداز اپنایا ہے۔ راہب نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ اللہ نے تیرے مقام کو، تیرے مرتبے کو بڑھا دیا ہے، اور ان قریب تجھے ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس مشکل میں میرا نام نہ لینا۔ پھر ہوا کیا کہ وہ جو لڑکا تھا، مادرزاد اندھے کو ہاتھ لگاتا، اس کو جو بینائی لوٹ آتی، برس کا مریض ہوتا، اس کو بھی شفا مل جاتی، اس کی شہرت، اس کا چرچا پھیلنے لگا۔ تو بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ نابینا تھا، اس تک بات پہنچی تو وہ کچھ تحائف لے کر لڑکے کے پاس آیا، کہنے لگا کہ مجھے بینائی دیجئے اور یہ تحائف لیجئے۔ اور لڑکا کہنے لگا یہ بینائی میں نہیں دیتا، میرا اللہ دیتا ہے، میرا رب دیتا ہے، میں کیا دیتا ہوں، میں تو دعا کرتا ہوں۔ تو پھر وہ کہنے لگا اب کیا کرنا پڑے گا؟ لڑکے نے کہا پہلے رب پر ایمان لاؤ، رب پر ایمان لاؤ گے تو پھر میں دعا کروں گا، اللہ کی ذات تیری بینائی کو واپس لوٹا دے گی۔ اس نے پھر رب کی جو محبت اس کے دل میں پیدا ہوئی، اس نے تسلیم کر لیا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس لوٹا اور اس کی بینائی آ چکی ہے، اس نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا، اور بادشاہ کے دل میں خیال آ گیا کہ یہ لڑکا جو جادو سیکھ رہا تھا یہ تو جادوگر سے بھی بڑھ چکا ہے، اور وہ اس کی تعریف کرنے لگا۔ مگر لڑکے نے کہا یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ شفا میرا رب دیتا ہے۔ بادشاہ کے سامنے رب کا ذکر ہوا، کہنے لگا پوجا میری ہوتی ہے، پرستش میری ہوتی ہے، کون سے رب کی تم بات کر رہے ہو؟ باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، جو جادوگر نے تمہیں سکھایا ہے اسی چیز کو آگے بڑھاؤ، اسی پیغام کو آگے لے کر چلو، یہ تم نے کون سا قصہ کہانی میں سنا دیا۔ لیکن لڑکا کہنے لگا ایمان رب پہ لاؤ، یقین رب پہ کرو، یہی میرا پیغام ہے۔ اور بادشاہ نے لڑکے کو پکڑا، کچھ مار پٹائی ہوئی، اور بتایا گیا کہ اس کو یہ سب چیزیں بتائی کس نے ہے۔ راہب کو بلایا، لڑکے دیکھیں نام لے لیا، لڑکا تھا وہ ان کا جو کہ دباؤ میں آ گیا، اس نے نام لے لیا۔ راہب کو بلایا گیا تو راہب کو اس نے مار دیا بادشاہ نے۔ تو پھر لڑکا تھا، اس نے کہا کہ اس کو جو مارنا ہے مار تو یہیں بھی سکتا ہوں، اور اس نے کہا اس کو ڈرایا دھمکایا جائے۔ چند لوگوں کو ساتھ بھیجا ایک پہاڑ پہ کہ اس لڑکے کو ڈراؤ، اگر تم نے رب کا نام نہ چھوڑا تو تمہیں نیچے گرا دیا جائے گا۔ یہ لڑکا خوف میں آ جائے گا تو پھر رب کو بھول جائے گا، چھوڑ دے گا۔ جب پہاڑ پہ پہنچے تو لڑکے نے کہا مولا تم مجھے ان سے بچا لے۔ زلزلہ آیا، وہ جو ساتھ گئے تھے وہ سارے گر پڑے، یہ لڑکا بچ گیا۔ جب بچا تو اس کے دربار میں آیا، بادشاہ کہنے لگا دوسرے کہاں ہیں؟ کہنے لگا وہ سارے مر چکے ہیں۔ بادشاہ چاہتا تو تب بھی کچھ ایکشن لے سکتا تھا، مگر کہنے لگا اس کو پانی جو ہے کشتی میں بٹھایا جائے، جب ہچکولے آئیں گے، لہروں کی موجیں ہوں گی تو ڈر جائے گا، چھوڑ دے گا اپنے رب کو۔ کہا کہ اس کو کشتی میں لے جایا جائے، اس کو بہا دیا جائے اور ڈرایا جائے۔ وہ کشتی میں لے کر گئے، وہاں بھی یہی منظر ہوا کہ وہ جو ساتھ گئے تھے وہ سب ڈوب گئے، مگر یہ لڑکا بچ گیا۔ جب یہ لڑکا بچا تو واپس دربار پہ پھر آتا ہے، بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے تو بادشاہ کہتے ہیں تم پھر بچ گئے ہو؟ لڑکا کہنے لگا میں تب مروں گا، بادشاہ میری بات سن، میں تب مروں گا کہ جب تم میرا تیرکش سب لوگوں کو بلاؤ گے، جمع کرو گے اور کہو گے کہ یہ اللہ کا غلام ہے، رب کا غلام ہے۔ جب تم نے بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ ہی، اور تم یہ اس انداز میں مجھے مارو گے، میرا تیر چلاؤ گے تو پھر میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو بلایا، سب لوگ جمع ہوئے، اور جو لڑکے نے عمل بتایا وہ عمل کیا، پھر تیر چلایا، لڑکے کو تیر لگا اور لڑکا مر گیا۔ تو سب لوگوں نے جو وہاں پر مجمع عام میں سب جو موجود تھے، انہوں نے اللہ کا نام سنا، رب کا ذکر سنا، اور وہ سب ہل گئے، کہنے لگے جس رب کو یہ مانتا ہے، جس رب کا اس نے نام لیا ہے وہی سچا ہے۔
تو بہت زیادہ لوگوں نے بادشاہ کی جو پرستش ہے، پوجا کو چھوڑ کے اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے ہونے پر یقین کر لیا۔ بادشاہ کو یہ بھی بات ناگوار گزری کہ جس مشن کو میں ختم کرنے چلا تھا وہ مشن اور بڑھتا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے پھر جو ایک کھائی ہے خندق وہ کھدوائی، اور بادشاہ چاہتا تو ان لوگوں کو ویسے سب کو مار دیتا، مگر ڈرانا مقصود تھا، کن کو ڈرایا جائے، کیونکہ اگر لوگ نہیں ہوں گے تو بادشاہت کہاں سے ہوگی؟ بادشاہت بھی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے نا، چند لوگ میری بات سننے والے ہوں گے، مجھے ماننے والے ہوں گے تو میری بادشاہت بھی چلے گی۔ اس نے کہا چلو ایسا کرو، کھائی ایسے بنائی جائے، خندق کھودی جائے اور اس کو جو نا جلایا جائے تاکہ یہ شعلوں سے ڈریں، آگ سے ڈریں اور رب کا نام لینا چھوڑ دیں۔ ہوا کیا کہ وہ جب خندق کھودی گئی، کھائی میں لوگوں کو ایک ایک کر کے ڈالا جانے لگا اور کہا جانے لگا کہ اللہ کو چھوڑ دو، اس کا نام لینا چھوڑ دو، اس کا ذکر کرنا چھوڑ دو۔ مگر وہ لوگ اتنے پختہ ہو چکے تھے، انہوں نے اپنی جان تو قربان کرنا گوارا کر لی، مگر اللہ کی محبت اور جو اس کو تسلیم کر لیا اس سے پیچھے آنا گوارا نہ کیا۔ لوگ مرتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں، یہ سارا واقعہ ہوا۔ اور پھر وہ لوگ جو خندق کے باہر کھڑے ہیں اور کہے لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو جلتا دیکھ رہے ہیں، وہ اس مستی میں ہیں اور لوگ جل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو یہاں پر بیان کیا کہ بھڑکتی آگ والے انہوں نے آگ جلائی ہے، مگر ہوا کیا کہ وہ جو دیکھنے والے تھے اور جو قربان ہو چکے وہ رب کے ہاں مقام پا چکے۔ ان تین آیات سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ والے جو راہب تھا وہ اللہ والا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا اللہ والا تھا۔ اللہ والوں کی صحبت سے انسان کو فیض ملتا ہے۔ جو نیک بندوں کی صحبت ہوتی ہے نا، اللہ والوں کی اور درویشوں کی، فقیروں کی، ان کی مجلس میں لوگ کہتے ہیں بیٹھیں گے کیا ملے گا، بہت کچھ ملتا ہے۔ اور جس کو ملتا ہے پھر عمر چھوٹی بھی ہو، اللہ کی ذات اس کی دعا میں شفا رکھ دیتی ہے، اس کے کلام میں شفا رکھ دیتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، ان کی مجلس میں بیٹھا کریں، کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے سے انسان پہ بڑا کرم ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، وہ خود گواہ ہیں جو جلانے والے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ خود اس بات کے شاہد ہیں، خود اس بات کے گواہ ہیں۔ آگے رب کائنات نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا، یہی نہ کہ وہ ایمان لائے عزت والے سب خوبیوں والے رب پر، اللہ پر۔ وہ جو ایمان لائے اس کو یہی برا لگا کہ وما ناقموا، انتقام جو انہوں نے لیا، ان کو جو بری بات لگی وہ کیا لگی، وہ اور کیا بات تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ کلچر الگ نہیں ہوا، تہذیب الگ نہیں ہوئی، کھانا پینا الگ نہیں ہوا، رہنا بھی وہاں پر ہے، سب کچھ وہاں پر، مگر ایک بات جو ان کو بری لگی جس وجہ سے انہوں نے یہ عمل کیا، وہ کیا کیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو عزیز ہے اور جو حمید ہے، اس اللہ پر وہ ایمان لے آئے۔ یہ بات ان کو اتنی بری لگی، اتنی بری لگی کہ انہوں نے آگ جلا کے لوگوں کو اس میں جلا دیا، اس آگ میں لوگوں کو ڈال دیا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ جس اللہ پر وہ ایمان لائے تھے نا، اس کی شان بیان ہو رہی ہے، لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، کہ وہی زمین و آسمان کی جو سلطنت ہے اسی کو زیبا ہے۔ اصل بادشاہ وہی ہے جو دنیا کو بنانے والا ہے۔ انہوں نے جان آفرین کے سپرد کرنا تو گوارا کر لیا، مگر اللہ کی محبت کو دل سے نکالنا گوارا نہ کیا۔ یہ ایمان کی پختگی دیکھیے، پختگی تو دیکھیں ایمان کی، کہ وہ جس اللہ پر ایمان لائے پھر ڈٹ گئے، پھر ثابت قدم رہ گئے۔ آج ہم تک دین بڑی آسانی سے پہنچا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے اس وقت، کوئی کہیں بیٹھا ہے، ہم تک بڑی آسانی سے دین پہنچا۔ ہمیں اپنے والدین سے دین ملا، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، اور اس کے باوجود ہم شرعی احکامات پر عمل نہیں کر رہے، حلال و حرام میں تمیز نہیں کر رہے، قرآن پاک کے نور کو سینوں میں بسا نہیں رہے، حقوق اللہ ادا نہیں کر رہے، حقوق العباد کی طرف نہیں آتے۔ ہمیں دین بڑی آسانی سے ملا ہے، جن کو مشکل سے ملا ہے انہوں نے کٹ مرنا تو گوارا کیا، مگر دین کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔
اللہ کی محبت کو دل میں بسا لیا، پھر جیے بھی اللہ کے لیے اور موت بھی اللہ کے لیے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو صحیح، ہم آج بڑے بڑے رونے روتے ہیں، کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ جس اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے؟ یہ دین ہم تک پہنچے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہماری زندگیاں کم پڑ جائیں مگر اس کی رحمتیں ان سے کئی گنا بڑھ کر ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ فاتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو، تکلیف دی، پریشان کیا، آزمائش میں ڈالا، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عذاب الحریق، حریق حرق سے نکلا ہے آگ، ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہاں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اگر کسی نے مسلمانوں کو تکلیف دی ہے، پریشان کیا ہے، مگر اگر انہوں نے توبہ کر لی پھر اللہ معاف کر دے گا۔ توبہ جو کرتا ہے گنہگار اور جو خطا کار ہے اور جو کافر ہے، کافر اپنے کفر سے پلٹے اور ایمان کی طرف آئے، گنہگار گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف آئے، اللہ کو دونوں بڑے پسند ہیں اور اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اہل ایمان مردوں عورتوں کو تکلیف دی ہوگی، مگر ان کو تکلیف دینے کے بعد وہ ایمان بھی لے آئے ہوں گے، ان کے لیے اچھی خبر ہے، مگر ثم پھر لم یتوبوا، جو ایمان نہیں لائے، فلہم، پس ان کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عذاب الحریق، اور وہ ایسا عذاب ہے جو آگ والا ہے، آگ کا عذاب ان کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آگ کے عذاب کی بات ہے کہ جنہوں نے توبہ نہیں کی۔ اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے، جو توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اس مولا کی بارگاہ میں۔ ہم بڑے خطا کار ہیں، بڑے گناہگار ہیں، ہم سوچیں تو صحیح ہم کہاں کھڑے ہیں۔ توبہ کرنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اور آگے فرمایا یہ ان کی بات کی ہے جنہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں دی ہیں۔ اے اہل ایمان، تم پریشان نہ ہو جاؤ، اے اللہ کی وحدانیت پر یقین کرنے والو، تم دل چھوٹا نہ کرو۔ ایک پیغام ایک یہ ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور ایک وہ عمل ہے جو اللہ نے کرنا ہے۔ اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو یہ ذہن نشین کر لیں، آگ کا عذاب ان کے لیے ہے۔ اور آگے فرمایا اگلی نشانی کن کے لیے ہے؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، لہم، ان کے لیے، جنات، جنت، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فوز الکبیر، بڑی کامیابی۔ کامیابی نہیں کہ وہ خندق کھودنے کے بعد، کھائی میں لوگوں کو گرانے کے بعد کرسیوں پر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ کامیابی نہیں کہ لوگوں نے ان کو مار دیا، بادشاہ کی بادشاہت بچ گئی۔ کامیابی یہ ہے کہ جو ایمان لے آیا، پھر وہ ڈٹ گیا، وہ ثابت قدم رہ گیا اور اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کرنے والا ہو گیا۔ اور پھر نیک اعمال، ایمان کے بعد کون سی بات ہے؟ نیک اعمال۔ نیک اعمال کرنے لگا، لہم جنات، ان کے لیے پھر جنت ہے جس کے نیچے نہریں ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جن کو یہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ اہل ایمان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ رب کی گرفت جو ہے وہ بہت سخت ہے، وہ بہت سخت ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو مہلت مل چکی، مہلت رب دیتا ہے، یہ نہیں کہ دنیا کی کامیابی مل چکی ہے، کامرانی مل چکی ہے اور وہ لوگوں کو مار رہے ہیں، اللہ کی مسلسل نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے حضور جھکنے کا نام نہیں لیتے، اس کا ذکر نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم اصل میں کامیاب ہو چکے ہیں، ہماری ہی اصل میں کامیابی ہے، ہماری ہی فلاح ہے، ہم ہی کامران ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو مہلت تو مل سکتی ہے، مگر اللہ کی پکڑ جو ہے، اس کی جو گرفت ہے، بادشاہ ربی کا، آپ کے رب کی، لشدید، بہت سخت ہے۔ جو اس کی پکڑ میں، گرفت میں آئے گا پھر وہ بچ نہیں پائے گا۔ اور آگے فرمایا انہ ہوا یبدی و یعید، بے شک وہ پہلے کرے اور پھر کرے، کہ جو یبدی ابتدا سے ہے، جو ابتدا
انسان کو ابتدا دے رہا ہے، انسان کا آغاز کر رہا ہے، وَيُعِيدُ، اور پھر اعادہ، پھر انسان کو لوٹائے گا۔ جو پہلے زندہ کر سکتا ہے نا، وہ بعد میں بھی زندہ کرے گا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بس یہ زندگی ہے، جیسی سے تیسی گزر گئی سو گزر گئی، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کے بعد بہت کچھ ہے۔ جو اللہ پہلے زندگی دے سکتا ہے وہ بعد میں بھی زندگی دے گا۔ جو پہلے انسان کو بنا سکتا ہے وہ بعد میں کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس لیے ان آیات میں اور سورہ میں پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس زندگی کے بعد تمہیں موت ملے گی، پھر ایک زندگی ملے گی، حساب و کتاب کا دن ضرور آئے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ ویسا دن نہیں آنے والا، وہ دن آئے گا۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی ہے بخشنے والا، اپنے نیک بندوں پر پیارا، نیک بندوں سے پیار کرنے والا، ذو العرش المجید، عزت والے عرش کا مالک، فعال لما یرید، ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا، کہ وہ غفور ہے۔ الودود یہ مبالغہ، وہ پیار بھی بڑا کرتا ہے، وہ مہربان بھی بہت ہے، بخشش بھی فرمانے والا ہے، اور عرش کا مالک ہے، عزت والے عرش کا مالک وہی ہے۔ وہ جو چاہے وہ کرتا ہے، اسے روک کوئی نہیں سکتا، وہ جو چاہے گا وہ کرے گا، اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ اس کا پیغام حق ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جو بندے اللہ کی عبادت اور اس کی محبت میں زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ ان پر بڑا مہربان ہے، بڑی ان سے محبت کرتا ہے۔ جو کافر ہیں، انکار کرنے والے، ان کے لیے عذاب الحریق ہے، اور اہل ایمان مومنوں تمہارے لیے فوز الکبیر ہے۔ اور اللہ کی پکڑ میں وہ آئیں گے، اور ہم جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے ان کے لیے اللہ غفور بھی ہے، ودود بھی ہے، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آگے فرمایا هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی؟ فرعون و سمود، اور وہ لشکر کون؟ فرعون اور سمود۔ کہ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیارے حبیب، آپ تک وہ سب باتیں پہنچی ہیں اور آپ نے ان تک پہنچائی ہیں، ان کو ڈرایا ہے، ان کو سمجھایا ہے کہ تم جو بادشاہت کر رہے ہو، تم جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم سے پہلے ایسے لشکروں والے تھے، فرعون تھا، سمود تھا، جس کو بادشاہت پہ ناز تھا، اپنے رب ہونے پہ اس کو غرور تھا، وہ چاہتا جو میں کروں گا وہی ہوگا، اس کے ایک اشارہ ابرو پہ فیصلے ہوتے تھے۔ لشکروں والا بھی تھا، لشکروں والا بھی تھا، فرعون تھا، سمود تھا، مگر ان کا کیا حال ہوا؟ فرعون غرق ہوا، نمرود مچھر سے مارا گیا، اس سے پہلے کیا کچھ نہیں ہوا، اور یہ عبرت کا نشان بنے ہیں۔ انہوں نے کیوں؟ کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو نبیوں کے مقابلے میں ان اشخاص کو لاتے تھے، فرعون کو، نمرود کو لاتے تھے نبیوں کے مقابلے میں۔ وہ امتیں بھی جھٹلاتی تھی، تکذیب کرتی تھیں، وہ بھی جھٹلاتے تھے، تکذیب کرتے تھے، انکار کرتے تھے، مگر ہوا کیا؟ وہ عبرت کا نشان بنے، وہ اللہ کی گرفت میں، ان بطش ربک لشدید، اس کی گرفت میں آئے تو عبرت کا نشان بن گئے۔ میرے حبیب ان کو بتائیں، ان کو سنائیں کہ وہ واقعہ تمہارے سامنے ہے نا، تو یہ باتیں بتانا، یہ قصے سنانا، یہ لوگوں کو رغبت دلانا اچھے کام کی طرف، یہ بھی یہاں سے نکلتا ہے کہ اچھی باتیں سنانی چاہیے، خوف کی بات سنائیں تاکہ لوگ ڈریں، اور انعام کی بات سنائیں تاکہ لوگ عمل کی طرف آئیں۔ آگے رب کائنات نے فرمایا بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر جھٹلانے میں ہیں، وہ مسلسل انکار کرتے رہے، انبیاء علیہم السلام پیغام لے کر آتے رہے، وہ انکار کرتے رہے کہ بھئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اوروں کو مانتے رہے۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے چالاک ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہی سب کچھ ہے۔ یہ نہیں پتا کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، ایک اللہ کا نظام ہے، ایک اللہ کی گرفت ہے کہ جس میں یہ لوگ آئیں گے۔ انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ ان کا حشر کیا ہونے والا ہے، مگر اللہ کی ذات جو کرم فرمانے والی ہے اپنے بندوں پر اور نافرمانوں کو پکڑنے والی ہے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ میرے حبیب انہوں نے آپ کو بھی جھٹلایا اور نبیوں کو جھٹلاتے رہے، اور قرآن کو بھی انکار کرنے لگے، جھٹلانے لگے، بلکہ یہ تو وہ کلام ہے جو کلام مجید ہے۔
بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور شرف والا کلام ہے، عزت والا کلام ہے لوح محفوظ میں۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب انور پر نازل کیا ہے، یہ لوگوں کو واقعات بتا بھی رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنا بھی سکھا رہا ہے۔ تو پہلی امتوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو جھٹلایا، ان کا حشر جو ہوا، ان کو جو عبرت کا نشان بنایا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو مکہ والوں کو سب کو یہ حالات بتائے جا رہے ہیں کہ تم اگر اہل اسلام پر، اہل ایمان پر جو ان کو اذیتوں میں مبتلا کر رہے ہو، پہلے بھی لوگ کرتے تھے مگر وہ نامراد ہوئے، ناکام ہوئے، اور جو ثابت قدم رہے وہی کامیاب ہوئے۔ رب کائنات کی ذات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت آئے گی اور گواہ اور پھر حاضر کیے جانے والے لوگ، پھر جنہوں نے ظلم و ستم کیا، ان کو آگ میں جلایا جائے گا اور اہل ایمان کو نوازا جائے گا۔ رب کائنات ہم سب کو اہل ایمان کی صف میں رکھے کہ جو ہمہ وقت اللہ کی محبت اور بندگی میں زندگی گزارتے ہیں۔ یا رب کائنات نے بتایا ہے کہ جو زندگی دے رہا ہے وہ موت بھی دے گا، اور موت کے بعد کی زندگی بھی وہی عطا فرمائے گا۔ خالق ارض و سما ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔